چند باتیں اسلام میں بڑی اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے نماز کو فرض فرمایا، کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے روزے کو فرض فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز کا منکر، روزے کا منکر، حج کا منکر، زکوٰۃ کا منکر کافر، اور جو ان کو ادا کرتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور جو سستی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، شکریہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ سب فرض فرمائے۔ یہ اسلام کے رکن ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نماز اس پر فرض ہے، نماز کا منکر کافر ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے نماز میں سستی کرنے والا منافق ہے، جان بوجھ کر سستی کرنے والا۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ روزوں کا منکر کافر ہے، اس میں سستی کرنے والا منافق ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے تقریباً، اور جن کو معلوم نہیں ہے ان کو آہستہ آہستہ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ دین کی دعوت دینے کے لیے علماء کرام، مختلف جماعتیں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک بات پر آپ نے کبھی غور فرمایا کہ سبحان اللہ، نماز کا بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کا، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ تو ابھی نماز پڑھی، سستی تو نہیں کی، حساب کتاب برابر ہے پانچوں وقت کا، اب اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، پہلی پرسش نماز کی ہوگی، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ ہر مسلمان کو تقریباً معلوم ہے، اور اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، نماز کا ثواب ہے، روزوں کا ثواب ہے۔ یعنی روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت رسول پر فرض فرمائے، اور روزوں کا رکھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے اس کی جزا ہم خود دیں گے، ہم خود دیں گے، اور اس کی جزا میں خود ہوں، وانا اجازی بھی، دونوں معنی آتے ہیں حدیث مبارک کے، یا میں خود اس کی جزا ہوں یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بہت بڑا انعام ہے جو روزوں کے بعد ملتا ہے، بہت بڑا انعام ہے جو حج سے ملتا ہے۔ حج کیا، میدان عرفات سے رخصت ہوئے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، دیکھا دنیا کے مختلف حصوں سے، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے غلامان مصطفیٰ تشریف لائے، اپنے کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، میری محبت میں آئے اور میری محبت میں واپس جا رہے ہیں۔ میں ان کو آج اپنے گھر سے ایسے واپس کر رہا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے حج کرنے والوں کا، وہ ثواب ہے اور حجر ہے روزے رکھنے والوں کا، وہ ثواب ہے اور اجر ہے نماز پڑھنے والوں کا۔ یہ سب بیان کیا، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا کام ہے، اس پر بھی کبھی آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ انعام جو نماز کا اور روزے کا اور حج کا ملنا چاہیے تھا، وہ انعام اس کام پر دیا جا رہا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، سبحان اللہ، حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم دیکھیے،
کہ نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، حج و زکوٰۃ کے علاوہ ثواب دینے کی شان ملاحظہ فرمائیے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کسی نمازی کے لیے نہیں کہا کہ مر گیا تو زندہ ہو جائے گا، کسی نمازی کے لیے، کسی روزہ دار کے لیے نہیں کہا کہ مر گیا تو زندگی پالی، اس کو مردہ مت کرو۔ کسی نمازی، کسی زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ سبحان اللہ مر گیا ہے اب اس کو شہادت کا درجہ مل گیا، نہیں، وہ زندہ ہو گیا، نہیں۔ ایک مقام ایسا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کو مردہ مت کرو۔ نماز پڑھتے میں آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ نماز پڑھتے میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا، لیکن شہادت کا مرتبہ نہیں ہے، نہیں۔ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، خون اس کا اللہ کی راہ میں گر گیا، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب بشارت دے دیجئے ان کو مردہ مت کہو۔ تم نے دیکھا کہ وہ مر گیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ شہید زندہ ہے، شہید کے مرتبے پر فائز ہونے والا زندہ ہے، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اچھا تم نے میری راہ میں جان دی، تم نے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، تم نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ میرے لیے پیش کر دیا، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا بندے تیری رضا کیا ہے؟ اس وہ کہتا ہے جان تو دی ہوئی آپ ہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پوچھتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میری رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کی، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا بندے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ مجاہد، یہ جہاد کرنے والا، یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرمائے گا بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے۔ دوبارہ؟ اس سے بہتر زندگی کوئی ہے؟ تم تو زندہ ہو، اب دوبارہ دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہوں؟ کہا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور دنیا میں جانے کے بعد پھر جہاد کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ہزار زندگی اگر مل جائیں تو لذت، جو لذت شہادت میں ہے، جو لذت شہادت میں ہے، اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے میں ہے، وہ لذت کہیں نہیں ہے۔ پھر بھیج دیجئے۔ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ہم نے تم کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دی۔ یہ کیا بات تھی؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے۔ اب دیکھو کتنے عظیم المرتبہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اللہ
حضرت عمر جن کی سادگی کا عالم یہ تھا، اب تو وقت کے حکمراں فرعون وقت ہوتے ہیں، 80 لاکھ روپے کی مرسیڈیز گاڑیوں میں بیٹھے بغیر ان کو چین نہیں آتا، اور اب حکومت کہتی ہے تو اللہ کرے کچھ سادگی پر عمل ہو جائے، اللہ کرے عمل ہو جائے، عمل کر لیں۔ اعلانات تو اس